مرکز الاولیاء لاہور۔ حضور گزارش یہ ہے کہ میں الحمدللہ ایک رات سو رہا تھا، تو اس دن نہ ایک بڑے گناہ کا موقع تھا، لیکن وہ اللہ پاک نے اللہ کی رحمت سے محفوظ فرمایا۔ تو خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک نا بڑا سارا ہال ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے القاء ہو رہا ہے دل کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور شریف ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھا نا زاروں کے تار رو رہا ہوں، اور بڑا سکون اور بڑا قلبی سکون ادھر حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس کی مجھے تعبیر ارشاد فرما دیں۔ مرکز الاولیاء لاہور سے آپ نے کال کی، اپنا نام نہیں بتایا، مگر آپ نے ایک بہت ہی اس پیاری بات کی کہ ایک گناہ کا موقع تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ اس گناہ سے محفوظ رہے۔ یقیناً گناہ کا موقع ملنے کے بعد اس سے محفوظ رہنا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور اسی گناہ سے محفوظ رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور کی زیارت نصیب فرمائی۔ مگر چونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا سا ہال ہے اور وہاں مزار ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں تو ایک حجرہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہے، ایک روضہ ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہے۔ تو اس خواب کو سن کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کا مزار دیکھا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ خانہ کعبہ اس کے گھر میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اس کے گھر میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور اس کے کسی علاقے میں ہے۔ تو ایسے خواب بھی درست ہوتے ہیں، غلط نہیں ہوتے۔ تو آپ نے کسی ہال میں کسی بڑی جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت کی تو خواب سچا ہے، اور یہ خواب آپ کو اس لیے دکھایا گیا کہ آپ ایک گناہ کا موقع ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت سے گناہ سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ تعبیر یہ ہے، تعبیر ظاہر تعبیر کے ہی منتظر ہوتے ہیں، خوابوں کی تعبیر سلسلہ ہی تعبیروں کے حوالے سے ہے۔ تعبیر یہ ہے کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کی، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آقا کے شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ جس نے خواب میں مزار کی زیارت کی، انشاءاللہ عز و جل اسے حقیقت میں بھی آقا کے مزار کی حاضری نصیب ہوگی۔ تو دونوں تعبیریں مبارک ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی حاضری نصیب ہو، یہ بھی مبارک، قیامت کے دن شفاعت کا حصہ آپ کو ملے، یہ بھی مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس خواب کو آپ کے لیے مزید بابرکت فرمائے، ہمیں آپ کو ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ گناہوں سے محفوظ رہنے کا ایک اچھا نسخہ ایک اچھا ماحول ہے۔ جب انسان اچھے ماحول میں رہتا ہے تو خود بخود کافی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ گھر کا ماحول آپ اس سے اندازہ لگائیں، گھر کا ماحول ایسا ہے کہ جہاں فلمیں، ڈرامے، گانے بازے نہیں دیکھے جاتے، نہیں سنے جاتے، اور نامحرم رشتہ داروں کا آمنا سامنا بھی نہیں ہے، تو انسان بدنگاہی سے خود بخود محفوظ رہے گا، اس کی آنکھیں گناہ دیکھنے سے محفوظ رہیں گی، اس کے کان گناہ والی چیزیں سننے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ وہ جس ایریا میں ہے، وہ جس ماحول میں ہے، وہ نیک ماحول ہے، وہ اچھا ماحول ہے۔ اچھے ماحول کی برکت سے جتنا عرصہ وہ اس ماحول میں رہے گا، اتنا عرصہ کم از کم وہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ اور اگر وہ ساری زندگی ایک اچھے ماحول میں گزارتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گناہوں سے بچ کر اچھی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوگا۔ اس کے برعکس اگر گھر کا ماحول فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کا ہے، گھر میں نامحرم رشتہ داروں کا آنا جانا اور بے تکلف آمنا سامنا اور معاذ اللہ ہنسی مذاق اور بے تکلفی ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے گناہوں سے بغیر تکلف کے آپ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔